اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو گے اور مومن رہو گے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ پاک نے شکر کو ایمان سے جوڑ دیا کہ اگر تم ایمان والے رہو اور شکر کرو، دو خوبیاں بیان کی، تمہارے اندر ایمان بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے اگر ان پر شکر ادا کرتے ہو تو اللہ بتا رہے ہیں کہ عذاب دے کے تم کو میں کیا کروں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے میں شکر کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایمان کا تو دخل ہے ہی، ایمان کی تو خوبی ہے ہی، ایمان کا تو کمال ہے ہی، یہاں لگا دو، ایمان کا تو کمال ہے ہی، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی یہ خوبی ہے کہ جو بندہ یا بندی شکر کرنے والے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی عذاب سے بچا دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ اب آپ دیکھو، جو شکر ادا کرتا ہے اس کو شکر کا فائدہ تو اسی کو ملنے والا ہے۔ اللہ جی آپ نے مجھے رمضان میں عبادتوں کی توفیق دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، توبہ کرنے کی، صدقہ دینے کی، خیرات کرنے کی توفیق دی تھی۔ آپ کی اس نعمت پر میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میری بندی، تجھے اس شکر کے ادا کرنے پر تیرا ہی فائدہ ہے، تجھ کو ہی فائدہ ملے گا۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت تلاوت کریں گے تو اس سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جو نعمتیں تم کو ملی ہے اگر تم ان نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں۔ کیا کروں گا اضافہ؟ اضافے کا مطلب کیا؟ جیسی نعمت ویسا اضافہ۔ اب اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے قریب لانے کی نعمت سے ہم کو نوازا تھا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق ملے، اللہ کے سامنے رکوع کا موقع ملے، اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی توفیق ملے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کی قدردانی کرے گا معاشرہ تو اللہ کیا فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تمہارے نعمتوں کے شکر کرنے پر میں نعمتوں کے بڑھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب کیا نعمتیں بڑھے گی کہ ان نعمتوں پر اللہ پاک اس طرح اضافہ فرمائیں گے کہ مزید اللہ کے قرب کا موقع ملے گا، مزید سجدہ پیشانی میں جانے کی، پیشانی سجدے میں جانے کی توفیق ملے گی، مزید اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق ملے گی، مزید ہاتھ اٹھیں گے، مزید قرآن مجید کی تلاوت کا موقع ملے گا، زبان قرآن کے نغموں سے سرشار ہو جائے گی اور ہاتھ اور زبان اللہ کے ذکر سے سرشار ہو جائے گی۔ کب؟ جب اللہ کی اس نعمت پہ شکر کرے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جو توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کی قدر کرنا، کہ اللہ نے زبان سے اللہ کا ذکر کرنے کا موقع دیا تو اس موقع کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھانا، یہی اس موقع کا شکر ہے۔ اللہ نے آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دی تو آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام کو دیکھ کر، قرآن کی آیات میں غور کر کے، الفاظ قرآن میں گہرائی کے ساتھ میں غوطہ زنی کر کے، اس کے معنی پر اپنی نگاہوں کی توجہ ڈال کر، اپنے آپ کو قرآن مجید کے اندر ڈبو کر اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کے انوار و برکات سے استفادہ کرنا، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ جو اس شکر کو ادا کرے گا تو اللہ اس میں مزید اضافہ کریں گے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم کو ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری سزا بہت سخت ہے۔ کیسی سخت ہے سزا؟ اللہ نے موقع دیا نماز پڑھنے کا، رمضان کے مبارک مہینے میں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، صدقہ دے رہے تھے، خیرات کر رہے تھے، زکوٰۃ دیا، تلاوت قرآن کی، دعائیں کی، محتاجوں کا، غریبوں کا، مستحقوں کا خیال کیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی موقع دے رہے ہیں۔ بھائی اب غریب ختم نہیں ہو گئے، اب مسجدیں تو بند نہیں ہو گئی، اب نماز پر ثواب نہیں ملتا، کس نے کہا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر پر جو وعدے کیے ہیں، اللہ نے ان وعدوں کو واپس تو نہیں لے لیا، سب کچھ موجود ہے،
لیکن اس کے باوجود آج کتنے بندے ہیں جو زبان سے اللہ کا نام لینے کا موقع ملنے کے باوجود اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کر دیا, تم نہیں اٹھانا چاہتے تو تمہاری مرضی. اب 15 دن ہو چکے ہیں عید ہو کر بھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی توفیق نہیں مل رہی. کیوں؟ تم نے ناشکری کی تو کیا ہوگا, میرا عذاب بڑا سخت ہے, میری پکڑ بڑی سخت ہے. جب تمہیں پرواہ نہیں میرا نام لینے کی تو مجھے بھی پرواہ نہیں تمہاری زبان سے میرا نام لیا جائے. رمضان کا پورا مہینہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, فجر پڑھ رہے تھے. عید کے بعد سے آج تک ایک بھی فجر کی نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی یہ جو نعمت ملی تھی صبح سویرے اٹھنے کی طاقت, ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے اٹھائے بغیر نہیں اٹھ سکتے. 2 بازو پکڑنے کے لیے 2 آدمی چاہیے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی تھی, بغیر کسی کے سہارے کے اٹھ سکتے ہیں, لیکن اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا, جاؤ تم ناقدری کرتے ہو, اب تم نہیں اٹھ سکتے. 13 روز گزر گئے ہیں, آج 12واں دن ہے, آج 12 شوال ہے, 12 گزر گئی فجر کی نمازیں, لیکن معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو فجر کی نماز کو اٹھتا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میری سزا بڑی بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. تم ناقدری کرو گے محروم کر دوں گا. قرآن رکھا ہے گھر میں لیکن تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ تمہیں جو چانس میں دے رہا ہوں آج قرآن پڑھنے کا, تم نہیں اٹھا رہے فائدہ اس سے. آج موقع ہے, ایک طرف موبائل ہے, ایک طرف فون ہے, ایک طرف ٹی وی ہے, ایک طرف لیپ ٹاپ ہے, ایک طرف ٹیب ہے, ایک طرف کمپیوٹر ہے, ایک طرف قرآن ہے, ایک طرف مصلی ہے, ایک طرف تسبیح ہے, ایک طرف کتاب ہے, ایک طرف حدیث کی کتاب ہے. لیکن ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کے عذاب کو خرید رہے ہیں. آج ہمیں قرآن نہیں چاہیے, موبائل چاہیے. آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عظیم نعمت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اعزاز اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں چاہیے. آج ہم کو تو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر چاہیے اور ٹیب چاہیے. تو اللہ پاک ٹھیک ہے تمہاری مرضی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو, تم نعمتیں لینا چاہو تو میں نعمتیں دوں گا, تم عذاب لینا چاہو تو تمہاری مرضی. میرا عذاب تو بڑا سخت ہے, یاد رکھنا. تم نعمت سے فائدہ اٹھاؤ گے تمہیں فائدہ ہوگا, لیکن اگر تم عذاب خریدنا چاہو تو تمہاری مرضی. خرید لو جو خریدنا ہو. اب کیا کر رہے ہیں نوجوان, کیا کر رہی ہے عورتیں, کیا کر رہے ہیں مرد, کیا کر رہے ہیں بوڑھے, کیا کر رہے ہیں بچے. پورا کا پورا سماج کرپٹ ہو چکا ہے خدا کی بغاوت کرتے کرتے. عید سے لے کر ابھی تک میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف اللہ کی بغاوت میں خرچ کر رہے ہیں. سینما بینی میں, فلمیں دیکھنے میں, بالی ووڈ, ٹالی ووڈ, ہالی ووڈ, اللہ جانتا کون سی ووڈ نکلے ہیں, سب دیکھ دیکھ کر کروڑوں کی کمائی صرف ایک مہینے میں ہو رہی ہے. کروڑوں کی کمائی. او ٹی ٹی پلیٹ فارم کے کتنے آئی ڈیز اس 1 مہینے میں لوگوں نے بنائے ہیں, کتنے سبسکرپشن اس 1 مہینے میں لوگوں نے بنائے. یوٹیوب پر کتنے ایسے چینلز جہاں بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی, عیاشی, بے غیرتی اور زنا سکھایا جا رہا ہے, چوری چکاری سکھائی جا رہی ہے. کتنے نوجوان ہیں جو ایسے چینلز کو سبسکرائب کر کے اس 1 مہینے میں جڑ چکے. اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیج کر گرفت نہیں کریں گے, جاؤ ان کی آنکھیں پھوڑ دو, ان کے ہاتھ توڑ دو. یہ موبائل کے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہیں, جس موبائل کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں ان ہاتھوں کو توڑ دو. جن آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہیں وہ آنکھیں پھوڑ دو. یہ نہیں ہوگا, یہ دنیا میں نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے, تمہاری مرضی. شکر کرو گے آنکھوں کی نعمت پہ تو میں تمہاری آنکھوں کی نعمت کے شکر پر مزید تم کو نعمتیں دوں, اور ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے.